اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سبح بہت تسبیح بیان کی ہے. درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی. سبح تو بہت زیادہ کے معنی خود بخود شامل ہو گئے. بہت پاکی بیان کی ہے. ہر عیب، ہر لرزش، ہر نقص اور ہر کمی سے پاک بیان کیا ہے. سبح للہ، اللہ کے لیے. اللہ سے پہلے کلمہ لام جو لگا ہے یہ کے لیے کے معنی دیتا ہے. سبح للہ، بہت تسبیح بیان کی ہے، بہت پاکی بیان کی ہے. ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص سے پاک بیان کیا ہے. ما فی السماوات، ما جو بھی ہے، ما جو، فی میں، فی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا ہے. فی صد، فی الفور، فی الحقیقت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فی السماوات، آسمانوں میں. جو کچھ آسمانوں میں ہے اس نے بہت تسبیح بیان کی. وما فی الارض، واو کے معنی اور، ما جو فی میں، فی کے معنی میں، الارض اس زمین میں. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَهُوَ العزیز، وہ ہماری زبان کا کلمہ، اور ہوا وہ ہستی ہے. العزیز، العزیز زبردست ہے، بالادست ہے، ذی اقتدار ہے. الف لام لگ گیا ہے جس کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا. الحکیم، وہ حکمت اور دانائیوں والی ہے. اور عزیز کا کلمہ بھی اور حکیم کا کلمہ بھی دونوں فاعل کے وزن پہ آئے. یہ صفتیں اللہ کی ازل سے ہیں، ابد ہے. اور اس طرح کی صفتیں کسی اور کے اندر ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ الف لام شروع میں لگ گیا. العزیز ہے اور الحکیم ہے. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے، وہی حکیم ہے. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. ہوا وہ ہستی، الذی جو ہستی. دو کلمات ساتھ ساتھ آ گئے. کلمات شکل میں تو مختلف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ایک ہے. تو یہ اسلوب قرآن حکیم میں تو زور دینے کے لیے ہوتا ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم اس کے اظہار کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں ہی کا اضافہ کریں گے. وہی تو ہے الذی اخرج، جس نے نکالا. خرجا وہ نکلا، لیکن باب افعال ہے. اخرجا یخرج اخراجن. اخرجا جس نے نکالا. الذین کفروا، الذین ان تمام اشخاص کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفرا اس ایک شخص نے کفر کیا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے.
ان تمام اشخاص کو جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، من سے اہل کتاب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کتاب والے، یعنی یہود و نصارہ، اس زمانے میں یہی لوگ تھے وہاں پر. اہل کے من دیارہم، من کا معنی سے دیار اردو میں استعمال کرتے ہیں گھروں میں، دار کی جمع ہے دیار، دار کہتے ہیں گھر کو. من دیارہم، ان کے گھروں سے، لے اول الحشر، پہلے ہی حملے میں، پہلے ہی اجتماع میں، پہلے ہی موقع پر. لام کے لیے اول بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. حشر کہتے ہیں کٹ کو. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، پہلے ہی حملے میں. ما ظننتم، ما نہیں، ظننتم، ظننا گمان کیا، ظننتا تو نے گمان کیا، اور ظننتو میں نے گمان کیا، اور ظننتم تم سب نے گمان کیا، خیال کیا. ما ظننتم، تم نے گمان نہیں کیا، ان یخرجو، ان کے یخرجو کے وہ نکلیں گے، خراجہ یخرجو وہ باہر نکلیں گے، واو الف جمع کی علامت ہے. وظنوا، اور انہوں نے بھی گمان کیا، واو اور ظنوا انہوں نے گمان کیا، واو الف جمع کی علامت ہے. انہم، مومنوں نے بھی گمان نہیں کیا، اور خود ان اہل کتاب کافروں نے بھی گمان نہیں کیا، وہ انہوں نے بھی سوچا، وظنوا اور انہوں نے سوچا، انہم، انا بے شک، ہم وہ سب ہیں، مانعتہم، مانے کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی سے بچا لینے والی ہو. جس طرح قلعے کے اندر آدمی چلا جائے تو قلعہ انہیں بچاتا ہے، وہ مانع ہے. مانعتہم، انہوں نے مکان ہی ایسے بنائے ہوئے تھے اپنی بستیوں میں جس طرح قلعہ نما ہوتے ہیں. انہم بے شک وہ، مانعتہم ان کی جو روکنے والی، بچانے والی ہیں، حصونہم، حصن کی جمع ہے حصون. حصن کہتے ہیں قلعے کو، حصن کہتے ہیں مضبوط جگہ کو. ان کے مضبوط گھر، ان کی مضبوط گڑیاں، ان کے مضبوط جو قلعے ہیں وہ ان کو بچا لیں گے. من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے. وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ انہیں وہ اللہ سے بچا لیں گے، ان کے معنی، ان کے وہ قلعے انہیں بچا لیں گے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثِ لَمْ يَحْتَسِبُوا، آتا یاتی اردو میں بھی کہتے ہیں آنے کے لیے، آتا وہ آیا، یاتی ایتانن، یعنی آتاہم آیا، ہم ان پر، اللہ ان پر آئے، من حیث، من سے، حیث اس حیثیت سے کہ لم یحتسبوا، وہ انہوں نے حساب بھی نہیں لگایا تھا، سوچ بھی نہیں گئی تھی. حاسبہ یحسبو کہتے ہیں سوچنے کو، اور لم لگ گیا ہے شروع میں، نہیں کہ لم یحتسبوا، جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ادھر سے اللہ آیا. وَقَذَفَ، قذف یقذف کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دینا. پھینک دیا، ڈال دیا، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ڈال دیا. قلب کی جمع ہے قلوب. الرعب، رعب کا کلمہ اردو میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں. الف لام لگ گیا ہے، کوئی بڑا زبردست رعب ڈال دیا ہے. یخربون، خاربہ یخربو خربن، خرابن، خاربہ یخربو خرابن کہتے ہیں خراب کرنا، اردو کا کلمہ ہے، خراب کرنا، اجاڑنا. یخربون بیوتہم، وہ خراب کرتے ہیں، اجاڑتے ہیں اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم،
بے کے ساتھ ید کی جمع ہے ایدی، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وہ ایدی المؤمنین اور مومنین کے ہاتھوں کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کروا رہے تھے۔ بی ایدی ہونا تو چاہیے تھا بی ایدینی، نون آنا چاہیے تھا، لیکن نون نہیں آیا کیونکہ یہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، جب کا کے کی کا ترجمہ کرنا ہو تو درمیان میں آنے والا یہ آخری نون حذف ہو جاتا ہے، چاہے وہ مثنیٰ کے ساتھ لگا ہو چاہے جمع کے ساتھ لگا ہو۔ فَاعْتَبِرُوا، اعتبارا یعتبروا اعتباراً کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ عبرت پکڑنا۔ فَاعْتَبِرُوا، فا پس اعتبروا کہ تم اہتمام کے ساتھ عبرت پکڑو، یا اولو الابصار، یا اے اولی کہتے ہیں والے کو، اولی الابصار بصر والو، نگاہوں والو، دیکھنے والو، عبرت پکڑو۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والو۔ جن کے پاس دیدہ بینا ہے وہ جان جائیں کہ یہ جو بڑی بڑی گڑیوں کے اندر اور قلعوں کے اندر بند ہیں، آج اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے گھروں کو بھی برباد کر رہے ہیں اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے ہیں۔ آیت نمبر 3، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم جلاء، وہ اور لو اگر، وہ کے معنی اور، لو اگر، لا نہیں اور اگر نہیں، ان کتبہ، ان کے کتبہ لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا ہوا، علیہم ان پر، جلاء، جلا کہتے ہیں جلاوطنی کو اردو میں جس طرح کہتے ہیں وہی کلمہ ہے۔ کلمہ یہ جیم لام واو سے اگر آپ ڈکشنری سے نکالنا چاہیں تو، ورنہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے جلاوطنی، نکال دینا۔ جلا لعذبہم، لام یقیناً کے لیے، عذبہ اس نے زبردست عذاب دیا، عذبہم ان سب کو، فی الدنیا اس دنیا میں۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوئی ہوتی، ولولا ان کتب اللہ علیہم جلان، اللہ نے اگر ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو دنیا ہی میں وہ انہیں سخت عذاب دے دیتا۔ یہاں پر بھی درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی، بہت شدید عذاب دے دیتا۔ وَلَهُمْ، اس دنیا میں بھی دیتا، واو کے معنی اور، لہم لام کے لیے، ہم اور ان کے لیے ہوتا، فی الآخرتی، فی میں الآخرہ وہی کلمہ ہے جسے اردو میں آخرت لکھتے ہیں، آخرت میں ہوتا عذاب النار۔ عذاب کا کلمہ نکرہ ہے، النار، دونوں کلمات ویسے تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں، اور النار معرفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام لگ گیا۔ عذاب النار تو کا کے کی کا ہم ترجمہ کریں گے آگ کا عذاب۔ دنیا میں بھی انہیں سخت سزا دی جاتی اور آخرت کے اندر بھی انہیں سخت عذاب ملتا، آگ کا عذاب ملتا۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا
اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تو ہے ہی۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ ذالک وہ ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے بِأَنَّهُمْ، اس سبب، انا بے شک، ہم وہ سب، شاقو، وہ الف تو جمع کی علامت ہے، شکا یا شکو، شکن بھی آتا ہے اور مشقتاً بھی آتا ہے، اس کا مصدر۔ شکا کہتے ہیں پھاڑ ڈالنے کو، دشواری پیدا کرنا، اور شاقا یشاقو شقاقن، ایک دوسرے سے مخالفت کرنا۔ یہ کاف کو پرشد ہے تو یہ مخالفت کرتے ہیں، بِأَنَّهُمْ، اس سبب کہ انہوں نے، شاقو کہ انہوں نے مخالفت کی، شاقا یشاقو شقاقن یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، انہوں نے مخالفت کی، کس کی؟ اللہ کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان بے شک اللہ شدید العقاب، بِأَنَّ شاقو انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، انہوں نے اللہ اور ان کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، وہ اور من جو یا کون، یشاق اللہ جو کہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کی علامت لگی ہے، مخالفت کرتا ہے یا کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان بے شک اللہ ہے، شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، بڑی سخت عقوبت کرنے والا ہے۔ شدید بھی کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، عقاب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا، اللہ سے مخالفت رکھے گا، اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے، شدید العقاب ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ آیت نمبر 5، ما قطعتم، ما نہیں، یہ نافیہ ہے، ہم سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں گے، اس کے معنی جو ہے، نہیں ہے، کیا ہے، کتنا ہے، یہ سارے معنی تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیاق و سباق اردو کا قبول کر لے ہم اسی کو مانیں گے۔ قطع، اس نے کاٹا، قطعتا، تو نے کاٹا، اور قطعتم، تم سب نے کاٹا۔ ما قطعتم، نہیں کاٹا تم سب نے، من سے، لینتن، لینا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، کھجور کے سارے درختوں کے لیے لینا کا کلمہ تو استعمال ہوتا ہے، یاد رہے کہ اجوا کھجور کے لیے لینا کا کلمہ استعمال نہیں ہوتا، یہ اسپیشل ہے۔ ما قطعتم من لینتن، جس بھی کھجور کے درخت کو تم نے کاٹا، او ترکتموہا، او یا ترکتم، ترک کر دیا، ترکتمو، تم نے ترک کر دیا، واو جمع کی علامت، ہاں اس کو تم نے ترک کر دیا، قائمتاً، کھڑے ہی حالت میں، ان کی حالت یہ ہے وہ کھڑے رہے، علی اصولہا، علی پر، اصول کہتے ہیں جڑ کو، اصولہا اپنی جڑوں پر، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے، ما قطعتم من لینتن او ترکتموہا قائمتاً، یا جن کو اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، علی اصولہا،
فبإذن اللہ، پس بے کے ساتھ، اذن تو اجازت کو کہتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، وَلِيُخْزِيَ، واو کے معنی اور، لام کے لیے، اخزا یخزی، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں رسوا کر دینا، لیخزیہ تاکہ رسوا کر دے، ذلیل و خوار کر دے، الفاسقین، فاسقوں کو، فاسق کی جمع ہے فاسقین، کیونکہ آخر پہ آ گیا نون، یا نون کے نون کے اوپر زبر آ جائے تو وہ تو جمع کی علامت ہوتی ہے، ہاں البتہ زیر آ جائے تو مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں 2 ہونے کی علامت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، لیخزی الفاسقین، تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، یہ اللہ نے اذن ہی اس لیے دیا تھا کہ اب ان کو سزا ملے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ کلمہ فا، یا اور حمزہ سے نکلتا ہے۔ فا یفیء فیئن، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا فیرا، پلٹ آنا، ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے، لیکن جب یہ باب افعال میں افعا یفعی افاعتن کہتے ہیں تو اس کے معنی تھے ایسا مال غنیمت لوٹنا جو بغیر مشقت کے حاصل ہو، مال غنیمت۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، من سے، ہم ان سے، جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال لیا ہے، مال غنیمت یعنی جو نکال کے لیا ہے، علی رسولہ، اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا ہے، جو اللہ نے مال ان کے قبضے سے نکال کر، یعنی غنیمت اسی وقت ہوگی جب ان کے قبضے سے نکال لیں گے، غنیمت ان کے قبضے سے نکال کر رسول کی طرف پلٹا دیا ہے۔ فما، فا پس ما، جو اوجفتم، اوجفا یوجفو اجافن، وجفا یجفو بھی ہوتا ہے دھڑکنا، بے قرار رہنا اور دوڑنا۔ فما اوجفتم، جو تم دوڑے ہو، علیہ اس پر، من خیل، من سے، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، ولا رکاب، رکاب کہتے ہیں سواریوں کو، سواری کا جو اونٹ ہوتا ہے اس کے لیے خاص طور پہ بھی کلمہ رکاب شروع ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور رکاب عام سواری کو بھی کہتے ہیں۔ جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوئے ہوں، وہ تو بغیر مشقت کے اللہ نے ان سے نکلوا دیے تھے، تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ فما اوجفتم، تم نے نہیں دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل، نہ گھوڑے، ولا رکاب، نہ اونٹ اپنے، ولیکن، لیکن، اور لیکن، اللہ یسلط، سلط یسلط، تسلیطاً کہتے ہیں غالب پر دینا،
غالب کر دیتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو، رسول کی جمع ہے رسول، رسولہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، علی پر، من جو یا کون، یشاء جس پر چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، انہیں مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر فعل ان کا وزن ہے ازل سے ابد، ابد اللہ کا کوئی نہ ازل ہوتا ہے نہ ابد ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ قادر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، ما جو بھی، افاء اللہ اللہ نے پلٹایا مال غنیمت، علی رسولہ اپنے رسول پر، من اہل القرى، من سے اہل القرى بستی والوں سے، فللہ فا پس للہ وہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى یتیم کی جمع ہے یتامہ، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکین کی جمع ہے مساکین، اور مساکین کے لیے ہے، وَابْنَ السَّبِيلِ واو کے معنی اور، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ویسے تو سبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا مراد مسافر، یعنی مسافروں کے لیے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اہل قرآ سے، اہل بستی سے، بستی والوں سے جو کچھ بھی پلٹا دیا اللہ نے مال غنیمت، فللہ وہ اللہ کے لیے، وللرسول رسول کے لیے، ولذی القربى قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ کیوں؟ کئی اس لیے، لا یکون کہ نہ ہو، کانا کا مطلب ہوا، یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تکون تم ہوتے ہو یا ہوگے، اکون میں ہوتا ہوں گا یا ہوں گا، نکون ہم ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ کئی لا یکون کہ نہ ہو، دولتن، دالا یدولو دولتن کہتے ہیں گردش میں رہنا، پھرتے رہنا۔ کئی لا یکون دولتن کہ اس کی حالت نہ ہو اس مال کی کہ وہ گردش کرتا رہے، بین الاغنیاء منکم، بینا درمیان میں، غنی کی جمع ہے اغنیاء، غیر محتاج لوگ، غنی لوگ، امیر لوگ، امیر لوگوں کے درمیان، منکم جو تم میں سے ہیں، کہیں تم میں سے جو امیر لوگ ہیں ان کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا مال ہے، کس کے لیے؟ تاکہ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کے اوپر وہ خرچ کیا جائے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان
گردش نہ کرتا رہے۔ وما اتاکم الرسول، وہ اور ما جو اتاکم، آتا یوتی، اتاً، آتا یوتی اتاً کہتے ہیں عطا کرنے کو، جو اردو میں عین اور توئے سے لکھتے ہیں۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا کر دیں، الرسول ہمارے یہ رسول، الف لام لگا، جو کچھ محمد رسول اللہ عطا کر دے، فخذوہ، پس اخذا یاخذو کہتے ہیں پکڑنے کو، لینے کو، خذ فعل امر ہے، لو، خذو تم سب لو، ہو اس کو، ضمیر لگ جانے کی وجہ سے واو کے بعد جو الف آنا تھا وہ محذوف ہو گیا، فخذوہ وہ اس سے لے لو، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ، واو اور ما جو نہاکم جس سے منع کرے، نہاکم منع کرے، ان سے، ہو اس سے، یعنی جس چیز سے اللہ منع کرے، فانتہو، پس انتہا رک جاؤ، باز آ جاؤ، واو الف جمع کی علامت تو اس سے باز آ جاؤ۔ نہا ینہا نہین ویسے تو ثلاثی میں کہتے ہیں، لیکن انتہا ینتہی انتہاءً، فانتہو انتہاءً، اہتمام کے ساتھ خود کو روک لینا، جس سے منع کیا ہے، منع کرنے تک کا معاملہ تھا، اب اس سے اپنے آپ کو خود روکنا ہے، اپنے آپ کو روک لو۔ واتقوا اللہ، آگے وہ گر بھی بتا دیا کہ روکا کس طرح جا سکتا اپنے آپ کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تے، کاف، واو یہ اردو میں بھی لکھتے ہیں، الف امر کے لیے لگ گیا کہ تو تقوی اختیار کر، تو واو اور یا جو آخری کلمات ہوتے ہیں وہ تو حذف ہو جائیں گے، بعد میں واو الف جمع کی علامت لگ گئی، اتقوا، تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب ڈرو اللہ، اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، انا بے شک اللہ ہے، اللہ ہے شدید، اردو میں استعمال ہونے والے کلمے بہت زیادہ، العقاب سزا دینے والے، فاعل کے وزن میں، اللہ سزا دینے والے ہیں، شدید سزا دینے والے ہیں۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ للفقراء، آیت نمبر 8، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ دو لام شروع میں لگ گئے، دو لام لگ جائیں تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ فقیر کی جمع ہے اردو میں بھی فقراء، وہی کلمہ ہے، للفقراء المہاجرین، مہاجر بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے جمع بنا دی گئی یا نون لگا کے، جس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہو وہ جمع ہو جائے گا۔ مہاجر ہجرت کرنے والا، مہاجرین ہجرت کرنے والے، فقراء کا کلمہ نکرہ ہے، المہاجرین کلمہ معرفہ ہے، تو مراد جو ہو گئی مہاجرین کے فقراء، ہجرت کرنے والوں کے فقراء کے لیے ہے۔ نیز و مال للفقراء المہاجرین، غریب مہاجرین کے لیے ہے۔ الذین، وہ غریب مہاجرین، الذین جو سب اخرجو، جنہیں زبردستی نکال دیا گیا ہے، من سے دار کی جمع ہے، دیار اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے،
و اموالہم اور ان کے مالوں سے، اپنے گھروں اور جائیدادوں سے جو فقراء، جو غریب مسکین مہاجر نکال دیے گئے ہیں، نکال باہر کیے گئے ہیں، یبتغون ابتغاء یبتغی ابتغاءً، باب افتعال آ گیا۔ باب افتعال کے اندر اہتمام کے معنی پائے جاتے ہیں، باقاعدہ اہتمام سے چاہتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ ابتغاء یبتغی ابتغاءً، یبتغی واو جمع کی علامت لگی، یبتغون وہ سب چاہتے ہیں، فضلاً بڑا اہتمام کے ساتھ چاہتے ہیں کہ فضل ہو، من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے، ورضوان اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انہیں اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارے گھر لٹ گئے، ہمارے گھر چھن گئے۔ خواہش یہ ہے کہ بس اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رضا مل جائے، بس دل میں یہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ مال ان پر بھی خرچ کیا جائے، مال غنیمت۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، صرف اتنا نہیں ہے، وہ جو ہجرت کی ہوئی ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں، وَيَنْصُرُونَ نَصَرَ يَنْصُرُ، وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے اللہ، اللہ کی، وَرَسُولَهُ وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہ فقراء جو مہاجر ہیں اللہ کی راہ میں۔ اولئک، پھر مزید تعریف کی جا رہی ہے ان کی، اولئک ہم، یہی تو ہیں وہ، اولئک کا مطلب بھی وہ، ہم کا مطلب بھی وہ، اولئک ہم یہی تو ہیں وہ، الصادقون، صادق کہتے ہیں سچے کو، صادقون بون جمع کی علامت آ گئی، لیکن شروع میں لگے حقیقی سچے تو یہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ للفقراء المہاجرین، نیز وہ مال جو مال غنیمت بغیر مشقت کے حاصل ہو گیا ہے، ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، یہ لوگ اللہ کا فضل اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کی رسول کی حمایت پر کمر بستہ ہے، لگے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی دراصل راست باز ہے۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذین تبوؤوا، بوآ یبوؤ ٹھہرنا، قیام کرنا، کسی جگہ رہنا۔ والذین تبوؤوا الدار، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والایمان، ایمان کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایمان جو ہے، والذین تبوؤوا الدار، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، والایمان فی قلبہم، والایمان من، اور ایمان ہے من سے، قلبہم قبلہم، اس سے پہلے ایمان ہے، ہم ان کے پاس، یحبون، حبا یحب، وہ جمع کی علامت، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجرہ، من جو ہاجرہ، جس نے ہجرت کی، الیہم ان کی طرف۔ یہ جو انصار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پہلے ایمان کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف، ولا یجدون،
واو اور لا نہیں، یجدون، وجدہ یجدو پانا، واو نون جمع کی علامت، لا یجدون وہ نہیں پاتے، فی صدورہم، فی میں صدر کی جمع ہے صدور، صدر کہتے ہیں سینہ، لیکن مراد دل، دلوں میں نہیں پاتے، حاجتاً کوئی حرج، کوئی حاجت نہیں پاتے، مما من سے ما جو اوتو جو عطا کیے گئے، یعنی اور یہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ اس حشر سے پہلے جو لوگ وہاں پر پہنچ کے اور ایمان لا چکے تھے، یہ مال ان کے لیے بھی ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان سے پہلے ایمان لا کر وہاں پر پہنچ چکے تھے، وہاں پہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یحبون وہ محبت کرتے تھے، من ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ گیا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ اور اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہے تھے، کوئی حاجت محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، اس کی کوئی حاجت تک یہ دلوں میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ واو کے معنی اور، اثر یوسرو کہتے ہیں اثار کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں اثار کرنا، واو نون جمع کی علامت ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ اور وہ اثار سے کام لیتے تھے، یعنی قربانی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے لیکن جو آپ سے زائد ہے وہ آپ نے کسی کو دی، یہ قربانی کی ہے، لیکن اثار یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے جو چیز، اتنی ہی چیز کی دوسرے کو ضرورت پڑ گئی تو اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کو دے دیا۔ والذین تبوؤا الدار اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والایمان من قبلہم اور ایمان ہے ان کے پاس پہلے ہی، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جس نے ہجرت کی ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم اور قطعاً محسوس نہیں کرتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت، مما اوتو جو وہ عطا کیے جائے، جو دوسروں کو عطا کر دیا گیا ہے اس کی وہ حاجت محسوس نہیں کر رہے، وہ یؤثرون بلکہ وہ اثار سے کام لیتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جان کے مقابلے پر دوسروں کو وہ دیتے ہیں، اثار کرتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ لو کانا وہ اور لو اگر کانا ہے، بہم بے کے ساتھ، ہم ان کے خصاصہ، خصاصہ کہتے ہیں گھاٹے کو، چاہے انہیں گھاٹا ہی کیوں نہ پڑ جائے، اپنے دل میں کوئی حاجت بھی محسوس نہیں کرتے جو ان کو عطا کیا گیا، یہ مال ان کو بھی دینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں قیام کر چکے تھے، تبوؤا الدار وہ گھروں میں قیام کر چکے تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہو، ولو کان بہم خصاصہ چاہے وہ اپنی جگہ پر گھاٹے میں ہوں، وہ اپنی جگہ پہ محتاج ہوں، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو بعد میں آنے والے مہاجر ہیں انہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ومن یوقع وہ اور من جو یا کون، وقع یقی وقایتاً
من یوقا، اور جو کوئی بچا، شحا، شحا کہتے ہیں شحا یا شخو، نصرہ ینصرو کا باب ہے، خود غرضی سے، بخل سے، حرص سے. من یوقا شحا نفس ہی، نفس جان ہی اس کے، یعنی جو اپنے جان کے اندر خود غرضی سے بچ گیا، بخل اور حرص سے بچ گیا. من یوقا شحا نفس ہی، جو اپنے اندر کی تنگی سے بچا، فَأُولَئِكَ ہم، پس اولئک وہ سب لوگ، ہم بھی آ گیا ہے وہ سب لوگ، تو یہی تو ایمفسائز کرنے کے لیے، یہی تو وہ لوگ ہیں المفلحون، اصل فلاح پانے والے ہیں. ان کی بھی تنگی ہیں وہ بھی، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو اب مہاجر بھائی آ رہے ہیں ان کو دے دیا جائے، ہمیں بے شک گھاٹا پڑ جائے، ہمیں کچھ نہ ملے. کہا یہ مال ان کو بھی دینا ہے. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آیت نمبر 10. والذین جاؤ، والذین وہ اور الذین تمام اشخاص، جاؤ جو آئے، آجا آنے کو کہتے ہیں، من بعدہم، من سے بعدہم ان کے بعد، جو آئے ان کے بعد. یقولون، یہ فعل مضارع کی علامت، وہن جمع کی علامت. کالا یقولو تو ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں، کہنا. ربنا، یقولون کہتے ہیں، لیکن جب رب سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب دعا کرتے ہیں، تو دعائیں کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ربی، اے میرے رب، ربہو، اے اس کے رب، ربکا، اے تمہارے رب، ربنا، اے ہمارے رب. اغفر، رب کو تو نہیں حکم کیا جا سکتا نا، ہے الکلمہ الف امر کے لیے، ویسے تو غفرہ یغفر ہوا ہے، لیکن الف امر کے لیے لا گیا. اغفر، درگزر فرما دیجئے، لنا، ہمارے لیے، جو اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری غلطیوں سے درگزر کیجئے. ولی اخواننا، واو اور لام کے لیے، اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو، نہ ہمارے، اور ہمارے بھائیوں کی غلطیوں سے بھی درگزر کیجئے. الذین، وہ تمام لوگ، سبقونا، سبقت لے گئے ہیں، سبقونا، ہم سے سبقت لے گئے ہیں، بالایمان، ایمان لانے میں، ایمان لانے میں جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ہمیں بھی اور ان کو بھی معاف کر دیجئے. ولا تجعل، وہ اور لا نہیں، تجعل، جعل یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تجعلو، تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعلو، میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، نجعلو، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے. لا تجل، اے اللہ جی نہ بنا دیجئے، فی قلوبنا، فی میں قلب کی جمع ہے قلوب، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن. یہ بڑے موقع پہ کلمہ استعمال ہوا ہے، جب اپنا مال لگا کر دوسروں کو بچا رہا ہوتا ہے بندہ، جو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوئے یہ ہو جا کہتے ہیں غلن، غلہ یا غلو، غلہ یا غلو، غلن کہتے ہیں دل میں کینہ ہونا. اور یہ بغض ہونا، اناد ہونا،
لا تجعل فی قلوبنا غلا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ذرا بھی حسد، ذرا بھی بغض، اناد نہ رکھنا، للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ ہیں، رعوف رعفا یرعفو رافتن، فاتحہ یفتح فتحن اس کا باب ہے، لیکن یہ کلمہ رعوف آیا فعول کے وزن پہ آ گیا ہے۔ فعول کے وزن پہ آنے والے کے اندر آٹومیٹیکلی مبالغے کا صیغہ آ گیا، بہت ہی زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے، بہت ہی زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے، انکا رعوف بے شک آپ بہت ہی زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں، رحیم اور فعیل کے وزن پر رحم کرنے والے، آپ کا رحم تو ازل ازل سے ہے اور ابد ابد رہے گا، اور یہ صرف آپ کی ذاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دیجیے، ان سے درگزر کیجیے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے رب آپ تو بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ الم تر الی الذین نافقوا، علم لم سے پہلے ایک الف کا اضافہ ہو گیا، یہ جو الف ہے یہ استفہام کے لیے آیا ہے، متکلم یا امر کے معنی لیں گے تو جملہ نہیں بنے گا۔ عالم لم نہیں، کیا نہیں، ترا رأى یرأى رؤیتاً، را کے بعد جو چھوٹی یا تھی الف مکسورہ وہ لم کی وجہ سے حذف ہو گئی کہ اس کے بعد جتنے کلمات بھی واول آتے ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ حذف ہو گیا، باقی تا اور را رہ گیا۔ علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ آنکھ سے بھی دیکھنا ہوتا ہے اور شعور سے بھی دیکھنا ہوتا ہے، دل اور عقل سے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ الی الذین، الی کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف جو سب نافقو، نافقہ ینافقو منافقتاً، جنہوں نے منافقت کی۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ یہ مشرکین مکہ میں سے تو منافق کم تھے، زیادہ وہ تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، یہودی حضرات زیادہ منافق تھے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون، یہ فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا قول۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، لِإِخْوَانِهِمْ لام کے لیے، اخوان اخو کی جمع ہے، اخوان ہم ان سب کے، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے، یعنی ان کے وہ بھائی جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے اپنے مفادات کی خاطر، لیکن اندر سے وہ کافر ہی تھے۔
لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا، الَّذِينَ وہ تمام اشخاص، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو ایمان نہیں لائے تھے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہود میں سے۔ یہ منافق اپنے ان بھائیوں کو جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، ان سے کہتے تھے لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ، لام یقیناً کے لیے آ گیا، ان کا مطلب اگر لَإِنْ أُخْرِج نکالے گئے، اگر تمہیں مسلمانوں نے نکال دیا، پیسیوائز ہو گیا، اخرجتم اگر تم نکال دیے گئے، لا نخرجن، لام یقیناً کے لیے، آخر پہ بھی نون ثقیلہ آ گیا، یقیناً یقیناً ہم بھی باہر نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ، خرج یخرج خروجن باہر نکلنا، ہم بھی یقیناً یقیناً باہر نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ۔ اگر انہوں نے پہلے لوگوں کی طرح تمہیں بھی نکال دیا تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ولا نطیع، وہ اور لا نہیں، نطیع اطاع اس نے اطاعت کی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، تطیع تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے، نطیع ہم اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے، ولا نطیع ہم اطاعت نہیں کریں گے، فیکم تمہارے خلاف، تمہارے خلاف ہم اطاعت نہیں کریں گے، احدن کسی کی بھی، ابدن کبھی بھی، احد بھی اور ابد بھی اور فی کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اور ان اگر قتلتم، اگر تم نے قتال کیا، اگر تم سے جنگ کی گئی، لننصرنکم، لام پھر یقیناً کے لیے، آخر پہ نون ثقیلہ آ گیا ہے جس کے اوپر شد ہے، کم سے مراد تم سب ہے، نصر ینصر اور ننصر ہم مدد کریں گے یا کریں گے، لننصر یقیناً ہم مدد کریں گے، لننصرن یقیناً یقیناً مدد کریں گے، کم تمہاری، تو ہم یقیناً یقیناً تمہاری مدد کریں گے، دو یہاں اپنی زبان میں یقیناً کے معنی شامل کر کے وہ کہہ رہے تھے۔ ان قتلتم اگر تم سے قتال کیا گیا، وَإِن قتلتم اگر تم سے قتال کیا گیا، لننصرن تو یقیناً یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد، ان کے اس بیان کے اوپر اللہ اب گواہی دے رہے ہیں، واو کے معنی اور، اللہ یشہد اللہ گواہی دیتے ہیں، شاہدہ اس نے گواہی دی، یشہد وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، انہم انا بے شک ہم وہ سب لوگ، لکاذبون لام یقیناً کے لیے گا، کاذب جھوٹا، کاذبون وہ انہوں جمع کی علامت لگی، یقیناً یقیناً وہ بے شک جھوٹے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے۔ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لَإِن قُتِلْتُمْ اگر تم قتل کر دیے گئے، یعنی اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے، پکے جھوٹے۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ لئن اخرجوا، لئن لام یقیناً کے لیے، ان اگر، اور یقیناً اگر اخرجوا اگر وہ نکالے گئے،
لا یخرجون، یہ نہیں نکلیں گے. اب تو دعوت سے کہہ رہے ہیں، لیکن لا یخرجون، خرج یخرج، وہ نون تو جمع کی علامت آ گئی. ما ہم، ما کے ساتھ، ہم ان کے، تو وہ ان کے ساتھ قطعی نہیں نکلیں گے. والا ان، وہ اور لام یقیناً کے لیے، ان اگر قتلوا، اگر وہ قتلوا، اگر وہ ان سے قتال کیا گیا، ان سے لڑا گیا، اگر وہ لڑائی کیے گئے، لا نہیں، ینصرون، وہ مدد نہیں کریں گے، ہم ان کی، لا ینصرونہم، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. والا ان نصروا، وہ اور لام یقیناً کے لیے، ان اگر، اور اگر بفرض محال، والا ان اور اگر، نصروہم، نصر مدد کریں گے بھی، لیولن، واللہ یولو تو کہتے ہیں نا پیٹ پھیر لینے کو، نون آخر پہ سکیلا آ گیا، لیولن، وہ پھیر لیں گے، الادبار، اپنی پیٹھوں کو، تو بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ مضارع کی علامت تیسرے کے اوپر پھر آگے پیسیوائز ہو گیا. ثم، پھر، لا نہیں، ینصرون، وہ پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، لام شروع میں آ گیا ہے، یہ بھی یقیناً کے لیے. انتم، یہ تو تم سب لوگ، اشد، افعالو کے وزن میں زیادہ شدید ہو. رہبتاً، رہبہ کہتے ہیں روب کو، تمہارا روب زیادہ شدید ہے. فی صدورہم، فی میں، صدورہم صدر کی جمع ہے صدور. مراد تو یہاں اسے تو معنی تو سینہ ہے، صدر کا معنی سینہ، ان کے سینوں میں، مراد ان کے دلوں میں ہے. من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ وہ تم سے ڈرتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. ذالک، وہ ہے، بِأَنَّهُمْ، بے اس سبب، انا بے شک، ہم وہ ہیں، قومن وہ کوئی قوم ہے، لا یفقہون جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتی. وہ ان جمع کی علامت یا تو مضارع کی، باقی تو فکر رہ گیا جس کا معنی سمجھنا ہے. اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اور آیت نمبر 14، لا یقاتلونک جمیعا، لا یقاتلونکم، لا نہیں، یہ مضارع کی علامت. قاتل یقاتل، وہ قتال کرتا ہے یا کرے گا، وہ لڑتا ہے یا کرے گا. یقاتلون، وہ سب قتال کرتے ہیں یا کریں گے. کم، تم سب سے. جمیعاً، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی لڑائی نہیں لڑیں گے. الا، سوائے، فی قرآن، فی میں، قرآ کہتے ہیں بستیوں، بستیوں میں، محسناتن وہ جو کہ قلعے بنے ہوئے ہیں، ان گڑیوں کے اندر قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر لڑیں گے. او یا
من وراء جدر، او یا من سے ورا پیچھے، امام سامنے، ورا پیچھے کو کہتے ہیں۔ جدار کی جمع ہے جدر، جدار کہتے ہیں دیوار کو، دیواروں کے پیچھے سے۔ باسوہم ان کی سختی جو ہے، بینہم ان کے درمیان، شدید وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بڑے خلاف ہیں۔ تحسبوہم تم سمجھتے ہو، حاسبہ یحسبو تم سمجھتے ہو، ہم ان کو جمیعا تم ان کو اکٹھے سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ واو کے معنی اور، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبہم ان کے دل ہیں، شتیٰ اصل میں کلمہ شاتتا یشتتو شتن، اور یہ جو شتیت ہے فعیل کے وزن پہ کلمہ، اس کی جمع ہے شتیٰ۔ تو گویا دائمی متفرق لوگ ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے متفرق ہیں، اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے۔ قلوبہم شتیٰ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں، الگ الگ متفرق ہیں۔ ذالک وہ ہے، بے کے سبب، انہم کہ بے وہ لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ ہیں، قوم وہ قوم ہے، لا یاقلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنات، قلعہ بندیوں میں بیٹھ کر لڑیں گے، او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ باسہم بینہم شدید، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں بعض کے اندر لڑائی جھگڑے کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ تحسبوہم جمیعا تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ کمثل الذین، کاف کی طرح، کی مانند، مثل اس جیسے، اس کی طرح، اور مثل کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، پہلا کاف تشبیہ ہے۔ ان کی مثال ہے الذین ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان کی مثال انہی لوگوں کی طرح قریباً جو حال ہی میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، بنی نذیر کا، قریباً بہت ہی قریب، ذاقو ذاقا یذوقو ذوقاً، اردو میں کہتے ہیں مزہ چکھنا، ذوق ذائقہ اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ ذاقو انہوں نے مزہ چکھا، وبال امرہم، وبال کہتے ہیں نقصان کو، کہتے اس پر اس کا وبال پڑا ہے، اس کا نقصان اس پر پڑا ہے۔ وبلا یوبلو وبلن، نقصان دہ ہونا کسی چیز کا بھی، وابل کہتے ہیں اس بادل کو جس کے برسنے سے سخت نقصان ہو۔ وذاقوا وبال امرہم، اپنے امرہم اپنے معاملات کا مزہ وہ چکھیں گے، اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ وَلَهُمْ وہ اور لہم اور ان کے لیے عذاب علیم، ان کے لیے عذاب بھی علیم، فعیل ان کے وزن پر دائمی ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال تو اس طرح ہے جس طرح کے شیطان۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔
کا مثل شیطان، ان کی مثال ہے کاف کی طرح، مثل میں ان کی مثال ہے الشیطان، جس طرح شیطان ہو. اس قول للانسانی، اس جب ماضی سے پہلے آئے تو اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں. اس قول جب وہ کہتا ہے، للانسانی دو لام شروع میں آ گئے کے لیے، انسان سے کہتا ہے اکفر، تو کفر اختیار کر. فلما کفر، جب وہ انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریئن، قالا تو اس نے وہ کہتا ہے، یہ کہے گا انی بے شک میں ہوں، بریئن میں تو بری ہوں، ذمہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے. من کا تم سے، من سے کا مخاطب کی علامت، من کا. انی بے شک میں، بے شک، اور یہ لگ گئی چھوٹی متکلم کی علامت کے طور پر، انی بے شک میں ہوں، اخاف میں تو ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین، رب پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، نگہبان. عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالمین سارے جہان. میں تو سارے جہانوں کے شہنشاہ سے ڈرتا ہوں. شیطان یہ اس حالت میں پہلے اکسا دیتا ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فکانا عاقبتہما، پس کانا ہے عاقبت، انجام. بار بار ہم پڑھ رہے عاقبت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہما ان دونوں کی، ان دونوں کا انجام جو ہے، انہما، انا بے شک، ہما وہ دونوں ہوں گے، فی الناری ان کا انجام دونوں کا یہ ہے کہ وہ آگ میں ہوں گے. النار کہا ہے یعنی جہنم کی آگ میں. خالدین فیہا، خالد نام بھی رکھتے ہیں ہم، ہمیشہ رہنے والا. خالدین وہ سب ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. فی الناری، فی میں، النار الف لام لگ گیا ہے، جہنم کی آگ، خاص آگ جو جہنم والی ہے. خالدینی، خالد ہمیشہ رہنے والے، خالدین وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں. وذالک وہ، اور ذالک وہ ہے جزاء، وہ جزا ہے، جزاء الظالمین. جزا کا کلمہ نکرہ ہے اور ظالمین کا کلمہ معرفہ ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کی کا اضافہ کریں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، یہ معاوضہ ہے ظالمین کے لیے. ظالم کی جمع ہے، ظالمین یانون جو کلمے کے آخر پہ لگ گئی ہے، اس سے مراد جمع کی علامت. یہ ظالموں کی سزا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقو اصل میں اتق کلمہ ہے، تقوی تھا اصل میں، اس سے پہلے الف لگ گیا امر کے لیے کہ تقوی اختیار کر، ڈر. جب الف لگا تو اس میں جتنے واول ہیں اس نے تو حذف ہو جانا تھا. تقوی کے آخر پہ واو اور یا دونوں واول تھے، وہ حذف ہو گئے، باقی کلمہ رہ گیا اتق. قاف کے اوپر جزم آ گئی،
امر کی وجہ سے، لیکن واو الف لگایا جمع کی علامت کا، جس کی وجہ سے وہ جزم پیش میں بدل گئی۔ اتقوا، تم سب ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر، واو اور لام یقیناً کے لیے، تنظر نظرہ ینظر، اور نظر کرو، تے تم کے لیے آ گیا نفسن، وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر نفس کے لیے یہ تا کا اضافہ ہوا ہے اور مضارع کی علامت کے لیے۔ ما قدمت، ما جو، قدم یقدم تقدیماً آگے بھیجنا، قدمت نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے تا آ گیا کلمے کے آخر پہ جس کے اوپر جزم ہے۔ ما قدمت، ویسے قدم یقدم تقدیماً، اس نے آگے بھیجا پیش کیا، ما جو پیش کیا، لغدن کل کے لیے، امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو، اور لام شروع میں لگ گیا کے لیے، کل کے لیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اپنے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھ لو یہ کام کروں کہ نہ کروں، وہ کہیں تو کر لو، وہ نہ کہیں تو باز آ جاؤ، وہ روک دیں تو رک جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، انا بے شک اللہ ہے، خبیر، اللہ ازل سے ابد کی خبریں رکھنے والے ہیں، بما کے متعلق، ما جو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، وہ اور لا نہیں، تکونو کانا ہونا، ہوا، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تکونو تم ہوتے ہو یا ہوگے، اور آخر پہ لگ گیا واو الف جمع کی علامت۔ ولا تکونو، اور تم سب نہ ہو جانا، کالذین کاف کی طرح، کی مانند، مثل ان جیسے، الذین جو لوگ، نسو نسیا ینسا، نسین بھی اس کا مصدر آتا ہے اور نسیانن بھی آتا ہے، اردو میں نسیان کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم بھول چوک کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ، پس انسا ینسی، انسا ان کہتے ہیں کسی دوسرے کو بھلانا، فَأَنْسَاهُمْ تو بھلا دیا، ہم ان کو، انفسہم ان کے نفسوں کو، تو اللہ نے خود اپنا نفس انہیں بھلا دیا، اپنی جان کو ہی بھول بیٹھے۔ اولئک هم الفاسقون، اولئک وہ سب لوگ، ہم بھی آ گیا وہ سب لوگ، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں، ہم معنی ہیں، ہم شکل نہیں ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو قرآن حکیم میں ایمفسائز کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، تو ہم ہی کا اضافہ کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں الفاسقون جو در حقیقت فاسق ہے۔ الف لام خاص کرنے کے لیے، اس لیے ہم نے در حقیقت کا کلمہ استعمال کیا، حقیقت میں، اور واو نون جمع کی علامت ہے، یہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار
النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. لا یستوی نہیں ہے مساوی، نہیں ہے برابر برابر. استوا یستوی، استواءً برابر برابر ہونا، طول و عرض میں برابر ہونا یا قدر و قیمت میں برابر برابر ہونا، اس کے لیے استوا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. لا یستوی نہیں ہے قدر و قیمت میں برابر برابر اصحاب النار جہنم والے، اصحاب والے، النار جہنم کی آگ. اصحاب النار یعنی جہنمی لوگ برابر نہیں ہیں، وہ اصحاب الجنہ اور جنت والے، اہل جنت اور اہل نار ایک برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب الجنہ اہل جنت، اہل جنت ہیں، ہم وہ سب لوگ ہیں، الفائزون. فائز اردو میں بھی کہتے ہیں کامیاب. فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، واؤ جمع کی علامت ہے. الف لام لگ گیا، حقیقت میں فائز ہونے والے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو انزلنا هذا القرآن، لو اگر، انزلنا ہم نازل کر دیا، اوپر سے نیچے اتارا نہ ہم نے. لو انزلنا اگر ہم اتارتے، لو کی وجہ سے اگر، انزلنا ہم نے اتارا ہوتا، هذا القرآن، هذا یہ ہے، القرآن فعلان کا وزن پہ، جس کو جوش قوت اور ولولے سے پڑھا جائے، جس کو حدوں سے نکل کے پڑھا جائے، اور جس کو اس جیسا کوئی اور کتاب ہو ہی نہ ایسی جس کو پڑھا جائے. الف لام لگا ہوا ہے، القرآن ایسا قرآن. علی جبل، علی پر اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. قرآن کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، نازل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. علی جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. اگر یہ پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے، لرأیتہ، لام یقیناً کے لئے، رأى اس نے دیکھا، رأیتہ تو نے دیکھا، رأیتہ تو تو دیکھتا، خاشعاً تو اس پہاڑ کو تو دیکھتا، خاشعاً اس کی حالت ڈر کی وجہ سے، متصدعاً، صدا یصدع، صدعاً کہتے ہیں پھاڑنا، شگاف ہونا، لیکن اس میں ٹکڑے نہیں ہوتے صدا کے اندر. لیکن جب تا کے ساتھ تصدع یتصدع پڑھیں گے ہم، جس طرح یہاں کلمہ آیا ہے، تو اس میں پھٹنے کے بعد شگاف ہو کر الگ الگ ہو جانا کے معنی پائے جاتے ہیں. میم والے کے لیے آ گیا. متصدعاً وہ پھٹ کر الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. من خشیت اللہ، من سے خشیت، خشیت کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. کلمہ خشیت جو ہے وہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو کا کے کی کا اضافہ کریں گے. اللہ کے ڈر سے تو دیکھے گا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے.
خاشعن کے اندر خوف کی وجہ سے جھک جانے کے معنی ہوتے ہیں، دبا ہوا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، وہ اور تل کا اس میں اشارہ ہے، یہ ہے وہ مثالیں، امثال مثل کی جمع ہے امثال، نضربها، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، ضربہ یضرب بیان کرنا، یضربها مثال کا بیان کرنا، للناس لوگوں کے لیے، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے اس بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم، لعلہ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، شاید کہ، ممکن ہے، ہم وہ سب لوگ یتفکرون، فکر یفکر تفکیرن، کہتے ہیں سوچ بچار کرنا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور و فکر کریں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ اور آیت نمبر 22، هو اللہ، وہی تو ہے اللہ، ہوا وہ ہستی ہے، اللہ اللہ ہے، الذی وہی ہستی تو ہے اللہ، لا الہ الا ہوا، لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی پوجا و پرستش کے قابل ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کا کہا مانا جائے، الا ہوا سوائے اس سے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عالم الغیب، عالم جاننے والا ہے، وہ عالم ہے، وہ جاننے والا ہے، الغیب سارے غیبوں کا، الغیب جن سے غیب، اور غیب سے مراد کیا ہے؟ جو انسانی دسترس میں چیز دی ہی نہ گئی ہو، جتنی دے دی گئی ہے اور جس کو دے دی گئی ہے اس کے لیے حاضر ہے، باقیوں کے لیے غائب ہے۔ عالم الغیب، عالم نکرہ ہے، الغیب معرفہ ہے، علم غیب کا علم، والشہادہ، والشہادہ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، ظاہر ہونے کو، غائب کا علم بھی اور ظاہر کا علم بھی جاننے والا وہی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، هو الرحمن، ہوا اور وہی تو ہے وہ اللہ، الرحمن جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، فعلان کا وزن ہے۔ پیچھے جو قرآن کا آیا تھا فعلان کا تھا پیش کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے فعلان، جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے۔ رحم ایک غیر مادی چیز ہے، اور فعلان کے وزن پہ آنے والی ساری چیزیں غیر مادی ہوتی ہیں، اور فعلان پیش کے ساتھ آنے والی جس طرح قرآن، یہ سب مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ الرحمن، وہ رحمان ہے، وہی رحمان ہے، الرحیم فعیل ان کے وزن پہ آ گیا ہے، ازل سے ابد کا رحم کرنے والا ہے فعیل کے معنی کے اندر، اور یہ صفت موصوف کی ذاتی ہے، ہم اس قابل ہوں یا نہ ہوں وہ رحم اپنی ذات کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ الف لام لگ گیا، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، اور وہ رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو۔ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غیب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔
هو اللہ وہی ہے اللہ، الذی جو ہستی، لا الہ الا ہوا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، المالک وہ بادشاہ ہے، وہ تصرف کے سارے حقوق رکھتا ہے، القدوس وہ مقدس ہے، ہر عیب ہر نقص یا قباحت سے بالا تر ہے۔ درمیان والے کلمے پہ شد آ گیا ہے جس نے اسے بالا تر کر دیا، نہایت ہی مقدس ہے۔ اردو میں قدوس کا ڈائریکٹ ترجمہ مشکل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ مقدس ہے۔ السلام، السلام بھی مبالغے کا صیغہ ہے، وہ سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المؤمن، الف لام خاص کرنے کے لیے لگ گیا، آمنا یومنو، آمنا جو ایمان لایا، اور اس کا بنیاد جو ہے امن ہے۔ المؤمن میم والے کے لیے آ گیا، مومن امن دینے والا، سلامتی دینے والا، جو خود سراسر سلامتی ہے وہ امن دینے والا ہے۔ المہیمن، مہیمن کہتے ہیں نگہبان کو، ہے میم نون سے نکلے گا، مہیمن، مہیمن کہتے ہیں نگران کو، مہیمن کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، وہ نگہبان بھی ہے۔ العزیز، العزیز کہتے ہیں غالب، یہ بھی فعلون کے وزن پر ہے، جس کا غلبہ ازل سے ہے اور ابد ہے، اس کے مقابلے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، الف لام لگ گیا، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ الجبار، جبر اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ، درمیان والے کلمے میں شد آ گئی، جبار، فعال بہت ہی زیادہ جبر کرنے والا، اپنے حکم کو اصلاح کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں جبار کہتے ہیں جو اپنے حکم کو اصلاح کی خاطر زبردستی نافذ کرنے والا ہو۔ جبار کو دوسرے منفی معنوں میں بھی لیا گیا ہے، لیکن اصل معنی اس کے یہی ہیں جو اپنا حکم اصلاح کی خاطر بزور نافذ کرنے والا ہو۔ المتکبر، جو بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہو، کبیر سے اکبر جو سب سے بڑا ہے، متکبر، یہ کوئی مخلوق دعویٰ کرے کہ وہ متکبر ہے تو یہ عیب کی بات، کیونکہ وہ ہوتی ہی نہیں، جھوٹ کہتی ہے، اس لیے گناہ ہے، اور اللہ ہے ہی سب سے بڑا اور ہمیشہ بڑا رہنے والا ہے، المتکبر۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اما، ان جمع ما سے مل کر بن گیا، اس سے جو کہ یشرکون، جو کہ وہ شرک کرتے ہیں، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ هو اللہ، ہوا وہ ہے اللہ، اللہ وہی ہے اللہ، الخالق جو خالق ہے، الباری، برا یبرأ، براءن کہتے ہیں بے حمزہ سے یہ کلمہ نکلے، ویسے تو باری کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، عدم سے وجود میں لانے والے کو، اور باری کہتے ہیں یہ بھی عدم سے وجود میں لاتا ہے، لیکن اپنی اس سوچ اور پلاننگ کے تحت جو نقشہ دماغ میں ہوتا ہے اس نقشے کے مطابق بناتا ہے۔ المصور،
المصور کہتے ہیں تصویر بنانے والا، وہ جو انسان بنایا تو پھر کہا نا فی احسن تقویم، اسے بہترین، اس کی نوک پلک ٹھیک کر کے جو کام کرتا ہے وہ المصور ہوتا ہے۔ المصور وہ مصور ہے، وہ تصویر بنانے والا ہے۔ لہو اس کے لیے ہے الاسماء، اسم کی جمع اسماء، لہو اس کے لیے ہے نام الحسنہ جو بہت ہی حسین ہے، بہت ہی عمدہ نام ہے، بہت ہی اچھے نام ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ هو اللہ خالق الباری، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، منصوبہ بنا کے پیدا کرتا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے۔ المصور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، شکل بھی ویسی بناتا ہے جیسا اس نے منصوبہ بنایا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے۔ یسبح لہ، سبح یسبح تسبیحا، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر عیب ہر نقص سے خالی بیان کرتے ہیں۔ لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ اور ہوا وہ ہے العزیز، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، اور فعیل کے وزن پر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور الف لام لگا اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، اور حکیم بھی فعیل کے وزن پہ ازل سے ابد تک کا دانا و بینا ہے، اور یہ صرف بھی ان کی ذاتی ہے، کہیں سے لی ہوئی نہیں ہے، مستعار نہیں لی ہوئی، اور اس جیسا کوئی اور دانا و بینا ہو بھی نہیں سکتا۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ الحمدللہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام